السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 10 شوال المکرم، یوم ولادت مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ، پورے عالم اسلام کو مبارک ہو۔ حضرات، امام احمد رضا قدس سرہ کی ذات عالم اسلام میں خدائے پاک کی ایک عظیم نعمت کا نام ہے۔ امام احمد رضا قدس سرہ نے فقہ اسلامی میں، امام احمد رضا قدس سرہ نے ناموس رسالت کے معاملے میں، امام احمد رضا قدس سرہ نے سماجی اصلاح میں، امام احمد رضا قدس سرہ نے زندگی کے بہت سارے شعبے میں بڑا نمایاں کردار ادا فرمایا۔ روحانیت ہو یا مادی معاملے میں علوم سائنس بھی ہوں، ان سب میں بھی آپ کا نمایاں کارنامہ موجود ہے۔ اسی لیے تو جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، مفتی شافعیہ، نہ پہلے سے کوئی ملاقات نہ کوئی پہچان، مگر مقام ابراہیم کے پاس نماز مغرب کے بعد امام شافعیہ آئے اور اس ایک نوجوان شخص، ابھی عنفوان شباب ہے، کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں اور اپنے دولت قدے پر لے جاتے ہیں، کچھ خاطر تواضع کرتے ہیں، علمی باتیں کرتے ہیں، اور خود فرماتے ہیں وہ، واللہ انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، واللہ میں اس پیشانی میں اللہ کا ایک عظیم نور دیکھ رہا ہوں۔ وہ امام احمد رضا قدس سرہ کہ ان کے بارے میں عرب میں بڑے پروپیگنڈے کیے گئے، بہت پروپیگنڈے کیے گئے، ایک نئے فرقے کا بانی قرار دیا گیا، مسلمانوں کو کافر کہنے والا ایک شخص قرار دیا گیا، تکفیر مسلمین کا سربراہ بنا کے پیش کیا گیا، بڑے پروپیگنڈے ہوئے۔ مگر افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے تھوڑے عالم عرب سے روابط میں بہت سارے مراحل، مشکل مراحل پیش آئے، مباحثے ہوئے، میٹنگیں ہوئیں۔ ایک عالمی شہر بیروت ہے، وہاں عرب اہل سنت کی ایک فعال تنظیم ہے جس کی برانچیں دنیا میں تقریباً 50 ملکوں میں ہیں۔ وہاں کے ذمہ داروں سے کچھ اور ملکوں کے ذمہ دار وہاں آئے، تقریباً 6 ملکوں کے مشائخ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، موضوع امام احمد رضا قدس سرہ کے بارے میں جو غلط پروپیگنڈے پھیلائے گئے تھے اس پہ۔ میں پریشان تھا کہ وہاں کتابیں نہیں تھیں۔ میں نے اپنے کرم فرما مناظر اہل سنت علامہ عبدالستار حمدانی پوربندر گجرات سے کانٹیکٹ کیا۔ میں نے کہا حضرت میری گفتگو یہ چل رہی ہے، اور خاص طور سے علم غیب پر، کہ یہ تو مشائخ کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان تو مشرک تھے، وہ تو اللہ و رسول کے علم کو برابر سمجھتے تھے۔ میں ان کو دفاع کر رہا ہوں، لیکن کاش کوئی کتابیں آ جاتی۔ ہمارے علامہ حمدانی صاحب دامت ظلہ العالی، اللہ انہیں عمر طویل عطا فرمائے، انہوں نے بڑی جلدی کے ساتھ، بہت ہی اہتمام سے، بڑی جلدی، تقریباً 1 ہفتے میں مجھے کتاب مل گئی میرے ہاتھ میں۔ انباء الحی بھیجا، الدولۃ المکیہ بھیجا، کئی کتابیں بھیجا۔ میں نے اس کو پڑھ کر کے نشان لگا کر کے جب وہاں پیش کیا کہ دیکھو یہ امام احمد رضا قدس سرہ، ہرگز وہ اللہ و رسول کے علم کو مساوی کیسے وہ قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھو ان مشائخ نے کہا ھذا ھو الحق، یہ حق ہے۔ حضرات، حبیب الرحمن اعظمی جو دنیائے دیوبندیت کا بہت بڑا محدث گزرا ہے، جس نے بہت ساری خیانتیں بھی کی ہیں، امام احمد رضا قدس سرہ کے بارے میں بڑا پروپیگنڈا اس نے، سیریا ہے، جارڈن ہے، فلسطین ہے،
لبنان ہے، ان سب میں بہت پھیلایا ہوا تھا. اور غایت المعمول فی علم الرسول کتاب جو تحریف کر کے بد مذہبوں نے چھاپا ہے، امام احمد بجندی رحمۃ اللہ کی کتاب، اس کو بہت پھیلایا. ہم نے اس کا دفاع کیا، کتابیں پیش کی. اور پھر حبیب الرحمن اعظمی کی وہابیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے تقریباً 700 صفحات کا مطالعہ کیا، ایک صفحے میں خلاصہ تیار کیا. بحمدہ تعالی بہت سے مشائخ نے وہاں اعتراف کیا، بلکہ اس سے جو اجازتیں لی ہوئی تھیں حدیث کی ہمارے سامنے، اس کو چاک کر کے کنارے ڈال دیا ہے اور کہا واللہ الان قد حصحص الحق، ابھی بات واضح ہو گئی، یقیناً وہ وہابی تھے. تو میرے احباب، ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ ذرا عرب سے رابطہ رکھیں، عالم عرب سے رابطہ رکھیں، عالم اسلام سے رابطہ رکھیں. رابطہ نہ رہنے کی وجہ سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں سنیت کا جو معیار ہے وہ بد مذہبوں کو لوگ قرار دیتے ہیں. لہذا بہت ہمیں افسوس ہے کہ مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے اس وقت جب اتنے اسباب نہیں تھے، پورے عالم اسلام سے آپ نے صرف 2 سفر حج میں رابطہ قائم فرما دیا تھا. آج ہم بجائے رابطہ بڑھانے کے اس رابطے کا عشر عشیر بھی ہم باقی نہ رکھ سکے. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے علماء اہل سنت کو، بر صغیر کے علماء کو یہ توفیق دے کہ ہم رابطہ کرنے میں کسی قسم کے تردد کا شکار نہ ہوں. امام احمد رضا قدس سرہ کی تحقیقات، تحریرات سب ہمارے سامنے ہیں، اس کو لے کے آپ آگے بڑھیں. انشاءاللہ الرحمن آپ کے دروازے کھلتے جائیں گے، باطل چھٹتا جائے گا اور حق کا جھنڈا بلند ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو حسن توفیق.